باب من تصدق فی الشرک ثم اسلم، جس نے شرک اور کفر کی حالت میں صدقہ کیا پھر مسلمان ہوا تو کیا اس کو پچھلا ثواب ملے گا یا نہیں؟ حدثنا عبداللہ بن محمد حدثنا هشام حدثنا معمر عن الزہری عن عروہ عن حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ ارأیت اشیاء كنت اتحنس بها فی الجاہلیہ. ایک شخص جو ہے حکیم بن حزام جب مسلمان ہوتے تو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو کام میں اچھے اچھے کیا کرتا تھا جاہلیت میں جن سے میں گناہ سے بچتا تھا یا ثواب کے لیے کیا کرتا تھا، من صدقۃ صدقہ خیرات میں سے، او عتاقۃ یا گردنیں آزاد کرنے میں سے، او صلۃ رحم یا رشتہ داریوں کو قائم رکھنے میں، فہل فیہا من اجر، کیا ان نیکیوں کا مجھے اب اجر ملے گا یعنی جو میں نے کفر کی حالت میں کی؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلمت علی ما سلف من خیر، کہ تو نے جتنے نیک کام کیے ہیں انہیں قائم رکھ کر مسلمان ہوا ہے. یہ ہے اللہ کی رحمت کہ اگر کوئی شخص جہالت کے دور میں، لا علمی کے دور میں، کفر کے دور میں، شرک کے دور میں جو نیک کام کرتا رہا ہے اور پھر ان سے توبہ کر لیتا ہے یعنی شرک کفر سے مسلمان ہو جاتا ہے تو ان نیکیوں کا بھی اجر ملے گا. لیکن اگر کوئی شخص کفر اور جہالت میں غلط کام کرتا رہا ہے تو جب وہ مسلمان ہوگا تو وہ جمع نہیں ہوگی، وہ معاف کر دی جائیں گی. ہے نا غفور الرحیم، یہ معنی ہے اس کا. باب اجر الخادم اذا تصدق بامر صاحب غیر مفسد، یعنی خادم اگر مالک کے مال میں سے صدقہ کرتا ہے جبکہ بگاڑ کی نیت نہ ہو تو اس کا بھی ثواب ہے. بگاڑ کی نیت سے کیا مراد ہے کہ ضرورت سے زائد یا بے دردی کے ساتھ اس میں سے خرچ کرے. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تصدقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها ولزوجها بما كسب وللخازن مثل ذلك. حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ، کہ وہ خازن جو مسلم ہے، امین ہے، امانت دار ہے. یہ نہیں کہ آپ لوگوں سے پیسہ جمع کر لیں اور پھر آپ کا دل مچل جائے اور آپ اس کو اپنے کسی کام لے آئیں، تو ایسی صورت میں تو الٹا وبال ہوگا. فرمایا کہ وہ خازن، خزانچی جو مسلمان بھی ہے، امانت دار بھی ہے، الذی ینفذ، جو حکم جاری کرتا ہے یعنی دلوانا چاہتا ہے، وربما قال یؤتی ما امر به کاملا موفرا طیبا به نفسه، یا جو اس کا صاحب اسے دلاتا ہے پوری خوشی کے ساتھ دیتا ہے اور اس کو دیتا ہے جس کو دلایا گیا، یعنی اس میں سے اپنا حق نہیں مانگتا. فیدفعہ الی الذی امر له به احد المتصدقین، یعنی جس کو دینے کو کہتا ہے اسی کو دیتا ہے، یعنی یہ نہیں کہ جس نے اسے خزانچی رکھا ہوا ہے وہ اس کی مرضی کے خلاف اپنی مرضی سے دینا شروع کر دے. اس کا کیا معنی ہے؟ مثلا ایک شخص خزانچی کے عہدے پر ہے تو ظاہر ہے کہ خزانچی کا وہ اپنا مال تو نہیں ہے کہ جس کو اپنی مرضی سے خرچ کرے، جیسے اپنا پرسنل مال ہوتا ہے. اس کو اسے کس طرح دینا ہے کہ جو اس کا ذمہ دار ہے. اگر وہ کسی ادارے کا مال ہے مثال کے طور پر تو اس کو کس کی مصلحت میں دینا ہے؟ ادارے کی مصلحت میں خرچ کرنا ہے. اگر کسی کمپنی کے اندر کوئی ایسا شخص ہے تو اس کو اس کی جو ایمز اینڈ آبجیکٹیوز ہیں اس کے مطابق اس کو خرچ کرنا ہے. ایسی صورت میں اگر کوئی شخص جو اسے آرڈر ملتا ہے اس کی صحیح تعمیل کرتا ہے تو اجر ہے اس کے لیے، اپنی طرف سے نہیں اس میں یعنی خیانت کرتا کہ کہا کسی کو دینے کو گیا اور دے کسی اور کو دیا، تو ایسی صورت میں اس کے لیے اجر ہے. لیکن اگر وہ اس کے بغیر اپنی مرضی کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ غلطی کر جائے اور اس میں اس کی پکڑ ہو جائے. اور پھر اسی طرح یہ کہ وہ یہ نہیں کہ اگر وہ کسی کو دینے کے لیے کہے تو وہ کہے اچھا یہ فلاں کو دے رہے ہیں تو کیوں نہ اس میں سے میں بھی مانگ لوں اپنے لیے. کہ بعض اوقات تو یہ بھی ہوتا ہے نا. ابھی ریسنٹلی کسی نے مجھے قصہ بتایا کہ کوئی اپنی وصیت لکھوا رہا تھا ایک شخص، اور جس سے لکھوا رہا تھا وصیت یہ تھی کہ میرے مرنے کے بعد اس گھر میں سے اتنا حصہ الہدا کو دے دیا جائے. تو وہ شخص لکھنے لگا، لکھتے لکھتے ہاتھ روک دیا. اس نے کہا الہدا کو کیوں دیتے ہو، میرے پاس ایک پروجیکٹ ہے تم مجھے دے دو. تو یہ جو چیز ہے یہ درست نہیں ہے. یہ نہیں کہ وہ الہدا کی بات تھی تو اس لیے، چونکہ یہ ریسنٹلی ہوا اس لیے مجھے واقعہ ایک دم یاد آ گیا یہاں پر اس کے مناسبت سے. مثلاً آپ کو کوئی لکھوا رہا ہے کہ یہ اتنے پیسے ہیں، 1000 ہے، 500 فلاں کو دینا، 200 اس کو دینا. مثلاً بعض اوقات آپ دوسرے ملک میں ٹریول کرتے ہیں، آپ گاؤں دیہات میں جا رہے ہیں، مثلاً آپ یہاں سے حج کرنے عمرہ کرنے جا رہے ہیں تو کچھ لوگ اپنا صدقہ خیرات آپ کو دیتے چلو وہاں دے دینا مثلاً. اب آپ کا مال اپنا نہیں، آپ کسی کے بہاف پہ اس کو تقسیم کر رہے ہیں، یا آپ کو کوئی خط لکھوا رہا ہے تو آپ ایسا نہ کہ اس کو دیکھ کے آپ کے منہ میں پانی بھر جائے اور آپ کہ اچھا آپ اس کو جو دے رہے ہیں تو آپ مجھے ہی دے دیں. یا یہ ہے کہ اسے دیا جا رہا ہے تو چلو اس میں سے میرا بھی حصہ کیونکہ میں اس کو تقسیم جو کر رہا ہوں. مثلا ایک چھوٹی سی مثال ہے، باہر جو ہے وہ ڈالرز میں لوگ جیسے ڈونیشنز بھیجتے ہیں. اب آپ یہ نہیں کر سکتے کہ وہ ڈالر بھیج رہے ہیں اور آپ ان ڈالرز کو اپنے گھر میں رکھ لیں اور اس کی بجائے روپے جو ہیں وہ آپ جمع کرا دیں. اس کی اجازت نہیں ہوگی. اس میں کیا ہے، جو امانت جیسے آئی ہے اس کو ویسے ہی رکھ دیا جائے. مثلا اگر جیسے زیور کسی نے دیا ہے
تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ جی آپ فوراً زیور تلوائیں وہ خود رکھ لیں اور پیسے جو ہیں وہ اس میں دے دیں. نہیں، اس صورت میں آپ کو اعلان کرنا ہوگا، بتانا ہوگا کہ جی یہ ڈونیشن ملی ہے اور اس کو ہم اس طرح سیو نہیں کر سکتے، ہم اس کو بیچ کر اس کو خرچ کرنا چاہتے ہیں. تو اب وہ جب بیچا جائے گا، یا تو یہ کہ سونار کو بیچ دیا جائے، لیکن اگر آپ خود لینا چاہتے ہیں تو خود لینے سے پہلے آپ کو اعلان کرنا پڑے گا کہ جی یہ چیز ہے اور اس کو میں خریدنا چاہتا ہوں. تو اگر کوئی اور خریدنا چاہتا ہے تو وہ بھی اتنا ہی حق رکھتا ہے جتنا آپ رکھتے ہیں. تو آپ یہ بھی نہیں کر سکتے. تو ہونا کیا چاہیے، جو جس نے جیسی امانت دی ہے اس کو ویسا ہی کیا جائے. اپنی طرف سے اپنی مرضی سے اس میں ہیر پھیر نہ کی جائے، اپنی مرضی سے اس میں چینج نہ کیا جائے. مثلا اگر آج کوئی $1000 دیتا ہے تو سال بعد تو اس کی قیمت بدل چکی ہوگی، اور آپ نے کیا خیانت کی کہ وہ 1000 خود رکھ لیے اور 1000 کے پیسے دے دیے. تو آپ نے تو اس مصلحت یا اس کاز کو نقصان پہنچایا. تو یہ باتیں چھوٹی چھوٹی ہیں، لیکن عموماً ہم لوگ ان معاملات میں شیطان کے شر کا شکار ہو جاتے ہیں. تو ان چیزوں سے بچنا بہت ضروری ہے، کیونکہ پیسے کا معاملہ ایسا ہے کہ جس کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی، اور ایسا نہ ہو کہ وہ باقی نیکیوں کو بھی کھا جانے کا سبب بنے. اور یہ غیر مفسد جو ہے نا، یہ جو بار بار آ رہا ہے غیر مفسد، کہ مفسد نہ ہو یعنی فساد نہ کرے، تو یہی فساد ہے کہ جو واقع ہو سکتا ہے. باب اجر المرأة اذا تصدقت او اطعمت من بیت زوجها غیر مفسدۃ، کہ عورت اپنے خاوند کے مال میں سے خیرات یا اپنے خاوند کے گھر میں سے کسی کو کھانا کھلائے بشرطے کہ فساد کی نیت نہ ہو تو اس کو ثواب ملے گا. حدثنا آدم حدثنا شعبہ حدثنا منصور والأعمش عن ابی وائل عن مسروق عن عائشة رضی اللہ عنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم تانی اذا تصدقت المرأة من بیت زوجها حدثنا عمر بن حفص حدثنا ابی حدثنا الأعمش عن شقیق عن مسروق عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اطعمت المرأة من بیت زوجها غیر مفسدة لها اجرها وله مثله وللخازن مثل ذلك له بما اكتسب ولها بما انفقت. حدیث گزر چکی. حدثنا یحیی بن یحیی اخبرنا جریر عن منصور عن شقیق عن مسروق عن عائشہ رضی اللہ عنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا انفقت المرأة من طعام بیتها، جب عورت اپنے گھر کے کھانے میں سے خرچ کرتی ہے غیر مفسدۃ فلها اجرها وللزوج بما اكتسب وللخازن مثل ذلك. باب قول اللہ تعالی فاما من اعطى واتقى، کہ وہ شخص جو دے اور تقوی کرے، وصدق بالحسنى، اور بھلائی کی تصدیق کرے، یعنی کہ اچھی بات پتہ چلی اور کہا یہ بھلا کیسے ممکن ہے، یہ تو میری عقل تو مانتی ہی نہیں. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو ہم اسے آسان راستے کی طرف لے جائیں گے، آسانی کی طرف اس کو آسانی بخشیں گے. وَأَمَّا مَن بَخِلَ، اور جو بخل کرے، وَاسْتَغْنَى، اور بے پرواہی برتے، یعنی بھلائی کی بات سنی انسنی کر دے، سن کے پرواہ نہ کرے، اس پہ عمل ہی نہ کرے. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور بھلائی کی تکذیب کر دے، یعنی اچھی بات سن کے اس کو جھٹلا دے، نہیں میں نہیں مانتا یہ. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، تو ہم اسے راہ دکھائیں گے یا آسان کریں گے اس کے لیے مشقتوں کی طرف. اللہم اعط منفقہ مال خلفا، اے اللہ مال خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ دے. خلف یعنی جو پیچھے آنے والا ہے. حدثنا اسماعیل حدثني اخي عن سليمان عن معاوية بن ابي مزرد عن ابي الحباب عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم، کوئی دن ایسا نہیں، يصبح العباد فيه، کہ جس دن بندے صبح کرتے ہیں، یعنی بندوں پہ جو بھی دن نیا چڑھتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے، الا ملکان ينزلان، مگر دو فرشتے اترتے ہیں. فيقول احدهما، ان میں سے ایک کہتا ہے کیا اللهم اعط منفقا خلفا، اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ عطا کر. وَيَقُولُ الْآخَرُ، اور دوسرا فرشتہ کیا دعائیں کرتا ہے، اللہم اعط ممسکا طلفا، اے اللہ روک رکھنے والے کا مال ضائع کر دے. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے نا کہ صدقہ کرنے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا، کبھی کم نہیں ہوتا، کیونکہ پیچھے اور آ جاتا ہے. جو آپ کی قسمت میں نا، جو کھا کے مرنا ہے وہ کھائے بغیر مر نہیں سکتے، اور جو قسمت میں نہیں نا، اور آپ نے وقت سے پہلے زیادہ کھا لیا تو آخری عمر میں کٹ کر دیا جائے گا. بابو مثل المتصدق والبخیل، صدقہ کرنے والے اور بخل کرنے والے کی مثال. حدثنا موسیٰ حدثنا وہیب حدثنا ابن طاؤس عن ابیہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا مثل البخیل والمتصدق، بخل کرنے والے اور صدقہ کرنے والے کی مثال کیا ہے، کمثل رجلین علیہما جبتان من حدید، ان کی مثال دو شخصوں کی طرح ہے جن پر لوہے کے کپڑے ہوں، جبہ بڑا کوٹ یعنی زرہ. وحدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب حدثنا ابو الزناد ان عبد الرحمن حدثه انه سمع ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ انه سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، آپ نے فرمایا مثل البخیل، بخیل کی مثال، والمنفق، اور خرچ کرنے والے کی مثال، کمثل رجلین،
دو لوگوں کی طرح ہے، علیہما جبتانی کہ جن دونوں کے اوپر جبے ہیں یا کرتے ہیں، من حدید لوہے کے، من صدیہما ان کی چھاتیوں سے یا سینے سے، الی تراقیہما ان کی ہنسلیوں تک. فاما المنفق تو جہاں تک خرچ کرنے والا ہے، فلا ينفق پس نہیں خرچ کرتا، الا صبغت مگر اس کے حلقے کھل جاتے ہیں، او وفرت علی جلدہ اب پھیل جاتے ہیں اس کی جلد پر، حتی تخفی بنانہ وتعفو اثرہ یہاں تک کہ وہ اتنے لمبے ہو جاتے ہیں کہ اس کے انگلیوں کے جوڑ بھی چھپ جاتے ہیں اور پاؤں کے نشان بھی چھپ جاتے ہیں. یعنی ڈریس تھا جو صرف یہاں تک تھا، یہ ہنسلی اور یہ صدی، یعنی اتنا تھا صرف لوہے کا. ایک مثال دی گئی. جب خرچ کرنے والا خرچ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، یہ نہیں کہ وہ کم ہو جاتا ہے بلکہ وہ پھیلنا شروع ہو جاتا ہے، لمبا ہونا شروع ہو جاتا ہے. بازو کو ڈھانپ کر انگلیوں کے یہ جو بنان ہے نا جو قرآن پاک میں سورۃ القیامہ میں آتا ہے، یہ بھی چھپ جاتے ہیں، یعنی بازو نیچے آ جاتے اور جسم پہ پھیلتے پھیلتے پاؤں تک وہ کرتا چلا جاتا ہے، جس سے پاؤں کے نشان تک چھپ جاتے ہیں. یعنی اس کے خرچ کرنے سے وہ کم ہونے کی بجائے وہ اس کا لباس جو ہے بڑھ جاتا ہے اور خوب پھیل جاتا ہے. وَأَمَّا الْبَخِيلُ اور جو بخیل ہے، جو دیتا نہیں، فَلَا يُرِيدُ أَن يُنْفِقَ شَيْئًا کوئی چیز وہ خرچ نہیں کرنا چاہتا، إِلَّا لَزِقَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَكَانَهَا مگر ہر حلقہ کون سا، وہ جو لوہے کا ڈریس ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اگر کسی میوزیم وغیرہ میں کہ پرانے زمانے میں جب جنگ ہوتی تھی تو لوگ لوہے کے ڈریس پہن کے، تو وہ اسی طرح تھے جیسے چھوٹی چھوٹی سنگلیاں ہوتی ہیں نا، تو ایک سے اندر ایک سنگلی پروئی ہوئی، تو وہ اس قسم کا ڈریس ہوتا ہے جو وہ پہنا کرتے تھے، کیونکہ اگر وہ لوہے کا ایک پورا وہ غلاف پہن لے تو وہ تو منہ بھی نہ کر سکے، تو وہ ڈھیلا ڈھالا ہوتا ہے لیکن لوہے کا ہوتا ہے. فرمایا کہ وہ جو چھوٹے چھوٹے حلقے ہوتے ہیں زنجیر کے، وہ کیا ہوتے ہیں، سکڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اور سکڑتے سکڑتے کیا ہوتا ہے، فَهُوَ يُوَسِّعُهَا وَلَا تَتَّسِعُ کہ انسان ان زروں کو کھولتا ہے لیکن کھلتی نہیں، وہ جکڑتا ہے، تو ظاہر ہے کہ جسم بھی گھٹتا ہوگا نا. اور اسی طرح ایک بندہ جب صدقہ نہیں کرتا تو اس کا دل گھٹا ہوا پریشان ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے. تابعه الحسن بن مسلم عن طاووس في الجبتين وقال حنظلہ عن طاووس جنتان، جنہ بھی اس لفظ کے لیے استعمال ہے، جبہ کی جگہ جنہ، جن کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز کو، تو جنہ چھپا دے یعنی اوپر چھپانے والا کپڑا مراد ہے. وقال اللیث حدثني جعفر عن ابن ہرمز سمعت ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم جنتان، ایک اور روایت میں جنتان، یعنی انسان کے پاس جو کچھ ہوتا ہے جب وہ دیتا نہیں تو وہ کم ہونے لگتا ہے. ایک طرح سے کم کیا، جب اپنی ذات پہ ہی خرچ نہیں کرنا تو بینک میں چاہے جتنا بھی ہے یا لاکر جتنے بھی بھرے ہوئے ہیں تو اس کو کوئی فائدہ نہیں، لیکن اگر وہ خرچ کرتا ہے تو وہ آپ دیکھیں کہ اس سے اسلام کی وہ مینٹالٹی سامنے آتی ہے کہ جس سے اکنامک ایکٹیویٹی زیادہ سے زیادہ بڑھے، کہ وہ پیسہ سرکولیشن میں رہے، استعمال ہو، اور جتنا استعمال ہوگا اتنی ہی ترقی زیادہ ہوگی. اور جتنا آپ اس کو بند کریں گے، جکڑیں گے، جوڑیں گے، نتیجہ کیا ہوگا، نہ خود فائدہ اٹھائیں گے نہ لوگ فائدہ اٹھائیں گے، اور آپ کا وہ مال آپ کے لیے ایک بیزاری اور دل کی گھٹن کا سبب بن جائے گا. باب صدقۃ الکسب والتجارۃ لقوله تعالی یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم الآیۃ الی قوله حمید، پوری آیت حمید تک. صدقۃ الکسب کمائی کا صدقہ، والتجارت اور تجارت کا، یعنی انسان کا بہترین صدقہ کیا ہے، جو وہ اپنے ہاتھ سے کمائی کرتا ہے، یا پھر تجارت بہترین کام ہے، کیونکہ تجارت کے فوائد جو ہیں وہ آپ جانتے ہی ہیں، اور بہترین پیشہ جو اسلام میں قرار دیا گیا وہ تجارت ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، خرچ کرو پاکیزہ چیزوں میں سے جو تم کماتے ہو، یعنی اپنی آمدنی میں سے گھٹیا، ردی، بیکار، کنڈم مال نہیں خرچ کرو، بلکہ صدقے کی نیت سے جو کرو وہ کیا کرو، بہترین مال، اچھا مال، طیبات، عمدہ، پاکیزہ. وہ جیسے آگے آیت میں آتا نا، اور ناپاک یا خبیث یا ردی کنڈم کا ارادہ نہ کرو مگر یہ کہ تم آنکھیں بند کر لیں، اگر تمہیں کوئی دینے لگے تو کیا ہو، تم اسے لینا نہیں چاہو گے. باب علی کل مسلم صدقہ، ہر مسلمان پر صدقہ واجب ہے. فمن لم یجد فلیعمل بالمعروف، اور جو نہ پائے یعنی اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو وہ کیا کرے، فلیعمل پس چاہیے کہ عمل کرے، بالمعروف بھلائی کے ساتھ، یا خیر کا، یعنی خیر کا کوئی عمل کرنا. امر بالمعروف کا بھی یہاں معنی نکلتا ہے کہ دوسروں کو اچھی بات بتانا، وہ بھی دراصل کیا ہے، ایک طرح سے صدقہ ہے. حدثنا مسلم ابن ابراہیم حدثنا شعبہ حدثنا سعید ابن ابی بردہ عن ابیہ عن جدہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی کل مسلم صدقۃ، ہر مسلمان پر صدقہ ہے. فقالوا یا نبی اللہ، لوگوں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فمن لم یجد، تو جو نہ پائے یعنی جس کو نہ ملے وہ کیا کرے.
قال یعمل بیدہ، آپ نے فرمایا کہ وہ اپنے ہاتھ سے کوئی کام کر لے، فینفع نفسہ، تو اپنے آپ کو بھی فائدہ دے، ویتصدق، اور اس میں صدقہ بھی کرے، یعنی کچھ نہ کچھ کام ضرور کرے، اور اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ خود پر بھی انسان جو خرچ کرے گا وہ بھی صدقہ ہے، اور دوسروں کو جو دے گا وہ بھی اس کے لیے بھلائی ہے۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ ہاتھ کی محنت مزدوری بھی صدقہ ہے۔ مثلا آپ اگر پیسے نہیں دے سکتے تو آپ کیا کریں، مثلا راستے سے کوئی اذیت والی چیز اٹھا دیں، کسی کا کوئی ایسا کام کر دیں کہ جو آپ کے ہاتھ کی محنت یا کمائی ہو۔ جیسے وہ آتا ہے نا کہ بہرے کو زور سے بول کے سنوانا بھی صدقہ ہے۔ اندھا جو راستہ نہیں دیکھ سکتا تو اس کو صرف پیسے ہی تو نہیں چاہیے، اس کو چلنے کی بھی ضرورت ہے، تو اگر آپ اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے چلا دیتے ہیں تو وہ بھی آپ کی طرف سے جو عمل ہے وہ کیا ہوگا، صدقہ شمار ہوگا۔ قالوا فإن لم يجد، لوگوں نے کہا کہ اگر وہ یہ بھی نہ پائے، قال يعين ذا الحاجة الملهوف، وہ مدد کرے، اعانت ذا الحاجة، حاجت والے کی، الملہوف، بے کس بے مددگار، یعنی مشکل میں پھنسے ہوئے انسان کی، یعنی ایسا انسان جو بے کس ہو، بے یار و مددگار ہو، اس کی مدد کرنا بھی کیا ہے، صدقہ ہے۔ قالوا فإن لم يجد، کہا کہ اگر وہ یہ بھی نہ پائے، قال فليعمل بالمعروف، چاہیے کہ نیکی پر عمل کرے، وليمسك عن الشر، اور برائی سے بچا رہے، یعنی اچھی بات کو اختیار کر لے اور بری بات سے اپنے آپ کو روکے رکھے، فإنها له صدقة، کیونکہ یہ بات بھی اس کے لیے صدقہ شمار ہوگی۔ باب قدر کم یعطى من الزکاة والصدقة، زکوٰۃ اور صدقہ میں کتنی مقدار دی جائے۔ ومن آتا شاطن، اور جس نے ایک بکری صدقہ کی، یعنی کیا پوری بکری صدقہ کی جا سکتی ہے۔ حدثنا احمد بن یونس حدثنا ابو شہاب عن خالد الحذاء عن حفصة بنت سیرین عن ام عطیہ رضی اللہ عنہا قالت بعث الى نسیبۃ الانصاریۃ بشاۃ، بھیجی گئی نسیبہ انصاریہ کی طرف ایک بکری، اور یہ بکری کس کی تھی، صدقے کی تھی۔ فارسلت الى عائشہ رضی اللہ عنہا منہا، تو انہوں نے کیا کیا، حضرت عائشہ کو اس میں سے کچھ بھجوا دیا۔ حضرت عائشہ پہ تو صدقہ نہیں لگتا تھا، لیکن جس کو صدقہ دیا گیا اس نے اپنے صدقے میں سے کچھ گوشت حضرت عائشہ کو توفتاً بھجوا دیا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عندکم شیء، تمہارے پاس کچھ ہے، یعنی کوئی کھانے کی چیز ہے؟ فقلت لا، میں نے کہا نہیں، الا مگر ما ارسلت به نسیبۃ، جو نسیبہ نے بھیجا ہے، من تلک الشاۃ، اسی بکری میں سے، اور وہ کون سی بکری تھی، یعنی صدقے کی بکری۔ فقالا، تو آپ نے کیا فرمایا، ہاتی، لے آؤ، فقد بلغت محلہا، وہ اپنے مقام پہ پہنچ گئی ہے، یعنی بکری نے جہاں پہنچنا تھا پہنچ گئی، یعنی جس کو صدقہ دیا گیا تھا اس کو لگ گیا، اس تک مال پہنچ گیا۔ اب اگر وہ شخص اس مال میں سے جو اس کے لیے صدقہ تھا کسی اور کو دیتا ہے جس پر صدقہ نہیں لگتا، تو اس کے لیے اب وہ حلال ہو گیا، یعنی ملکیت کے بدل جانے سے حکم میں تبدیلی ہو گئی۔ اچھا جناب، اب آپ کے سوالوں کے جواب۔ یہ لکھتی ہیں کہ میں چند روپوں کی مقروض ہوں، مگر میں صدقہ خیرات بھی دینا چاہتی ہوں، جبکہ صدقہ خیرات کے لیے تو میں پیسے دے سکتی ہوں مگر قرض زیادہ روپوں کا ہے، ایسی صورت میں کیا کروں؟ بہتر ہے پہلے قرض ادا کر لیں، وہی روپے جو آپ صدقہ میں دینا چاہتی ہیں وہی روپے آپ قرض میں دے دیں، تاکہ آپ جلدی فارغ ہو جائیں اور پھر دل کھول کے جو چاہیں کریں۔ اس لیے کہ قرض ان گناہوں میں سے ہے، یعنی اگر ادا نہیں کرتا انسان، کہ جو شہید کے لیے بھی معاف نہیں، یعنی اگر شہید شہادت پا جاتا ہے اور اس کے ذمہ قرض رہ جاتا ہے تو قیامت کے دن اس کے حصے کی نیکی اس کو نکالنی پڑے گی۔ تو اس لیے یہ بہت بڑی بات ہے۔ اگر کسی شخص کو کسی نے تحفے میں کوئی کپڑے، برتن یا کسی بھی قسم کا کوئی تحفہ دیا اور وہ سمجھتا ہے کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، غریب کو دے دوں اس کا بھلا ہو جائے، ایسی صورت میں وہ صدقے یا خیرات میں سمجھا جا سکتا ہے۔ بالکل، اس لیے کہ جب آپ کو تحفہ ملا آپ اس کے مالک ہو گئے، اب ملکیت کے بعد آپ اس مال کو جو چاہیں کریں، اگر آپ وہ صدقہ کریں گے تو اس کا ثواب آپ کو ملے گا، اور جس نے آپ کو دیا اس کو وہ ثواب اس وقت مل چکا جس وقت اس نے آپ کو دیا تھا۔ اگلا سوال ہے کہ کیا زکوٰۃ جس کو دی جائے بتا کر دی جائے؟ بہتر یہی ہے کہ بتا کے دی جائے، لیکن شرط نہیں ہے، مگر اس طرح بھی نہ دی جائے کہ لوگ اس کو تحفہ سمجھ کر لیں اور پھر واپس لوٹانے کی فکر کریں، کیونکہ زکوٰۃ تو ایک فرض ہے نا۔ آپ یہ بھی نہ کہیں کہ یہ لیں زکوٰۃ، کہ آپ دوسرے کی توہین کریں، لیکن یہ بھی نہ کریں کہ آپ اس کو ایک ایسا تحفہ بنا دیں کہ جس میں وہ آپ کے ایسے زیر بار آ جائے کہ وہ سمجھے کہ آپ کو اب اس کو لوٹانا ہے۔ نہیں، ایسی فیلنگ اس میں نہیں آنی چاہیے۔ آپ اس انداز سے دے سکتے ہیں کہ اس کو نہ تو وہ تحفہ سمجھے اور نہ ہی وہ اس کی اس میں توہین ہو۔ ایک اچھے عمدہ باوقار طریقے سے آپ رکھ لیجئے، اپنی ضرورت پوری کیجئے، کوئی بھی اچھے الفاظ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ پوچھنا یہ ہے کہ ایک چیز کا ارادہ کر کے دوسری چیز دینے سے فرق تو نہیں پڑتا؟ فرق پڑ جائے گا اگر اس کی کوالٹی میں فرق ہوا یا کوئی اور نیت میں خرابی ہوئی۔ مثلاً 2 نمبر سوال ہے
کتاب الزکات میں حدیث 503 میں ہے وَخَطَبَ عَلَيَّ فَأَنْكَحَنِي سے کیا یہ پتہ چلتا ہے کہ منگنی اسلام میں جائز ہے؟ جی ہاں بالکل جائز ہے، اور قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر آتا ہے خطبۃ النکاح کا. لیکن منگنی میں جو ہمارے ہاں رسمیں بہت ساری ہندوؤں سے شامل ہو گئی وہ ضروری نہیں ہے، لیکن منگنی بہرحال ہے. اور پھر آپ دیکھیں نا کہ آتا ہے نا قرآن پاک میں ان تبتغوا باموالکم کہ تم تلاش کرو، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ رشتہ مردوں کو یا مرد کے گھر والوں کو تلاش کرنا چاہیے. عورت کا رائٹ کتنا بڑا ہے ہاں یا نہ کر دے، اصل حق یا اختیار کس کے پاس ہے؟ مرد بیچارے تو ڈھونڈیں گے، خواری کریں گے، اور جب اس عورت کو ڈھونڈ لے تو پھر آگے پھر عورت کی مرضی ہے، چاہے تو ہاں کرے اور چاہے تو نہ کر دے. تو حق کس کے پاس ہے؟ میں ایسے ہی غور کر رہی تھی اس آیت کو پڑھنے کے بعد کہ ہر جگہ مجھے تو مرد مظلوم نظر آنے لگا ہے. اتنے عورتوں کو حقوق ہیں، ماں بن کے وہ 3 حق وہاں زیادہ لے رہی ہے، گھر کے سارے معاملات اس کے ہاتھ میں ہیں، مرد بیچارہ تو وہی کرتا ہے، اس کو ہی دیتا ہے جہاں بیوی کہتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے سائے میں رکھے گا. کیا عورتوں کے لیے بھی یہی بات ہے؟ جی ہاں بالکل یہی بات ہے، اگر عورتوں کے اندر وہ صفات ہوں یا اس میں سے کوئی صفت ہو. کیوں؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل قرآن پاک کی وہ آیت ہے کہ جس نے بھی کوئی نیک عمل کیا من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت ہو، وہو مؤمن، وہ مومن ہو، شرط یہ کہ مومن ہو، تو اس کو اس کے عمل کا بدلہ دیا جائے گا. شاب نشأ فی عبادت اللہ، اس کو دوبارہ ایکسپلین کر دیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ نوجوان جس کی نشو و نما اللہ کی عبادت میں ہوئی. بڑی سمپل سی بات ہے کہ ہمارے ہاں جیسے ایک ٹرینڈ پایا جاتا ہے کہ جی عبادت تو بڑھاپے میں ہی کی جائے گی، ہے نا، یا زیادہ اچھے کام جو ہیں وہ بعد میں ہوں گے، ابھی تو دنیا کو انجوائے کر لیں. تو یہاں پر مراد یہ ہے کہ وہ بچہ جس نے بچپن میں ہی، یعنی جیسے 10 سال کا بچہ ہی ہوتا ہے نا، ابھی بالغ نہیں ہوتا، تو اس پہ کیا کہا گیا کہ نماز میں اسے پابندی کراؤ. پھر وہ بالغ ہو جاتا ہے، اپنے فرائض بھی پورے کرتا ہے، خیر اور بھلائی کے کاموں میں آگے آگے رہتا ہے. ایسا نوجوان جس کی یعنی بچپن سے لے کے لڑکپن اور جوانی بھلائی اور خیر کے کاموں میں گزری، اس کی طرف اشارہ ہے کہ وہ عرش الہی کے سائے تلے ہوگا. یہاں پر انہوں نے لکھا ہے کہ میں اپنے نوکروں کو صدقہ خیرات بھی دیتی ہوں، ان کی ضروریات کا بھی خیال رکھتی ہوں، لیکن بعض اوقات وہ اس میں سے کچھ ضائع کر دیتے ہیں، پھر میں ان کو ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتی ہوں. تو کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ صدقہ جو ہے وہ احسان جتا کے اور اذیت دے کے برباد کرنے والی بات ہے؟ نہیں، میرے خیال میں اس میں نیت یہ کہ ان کی اصلاح مقصود ہے کہ تم اپنے یعنی جو کچھ تمہیں دیا جاتا ہے اس کو سنبھال کے رکھو یا اسے صحیح جگہ پر استعمال کرو. اگر وہ غلط کام کر رہے ہیں تو اس سے روکنا تو فرض ہے. اب یہ نہیں کہ اگر آپ نے کسی کے ساتھ احسان کیا ہے تو آپ اس کی کسی غلطی پہ اس سے ناراض نہیں ہو سکتے کہ وہ شخص اس کو اس سے ایسوسیٹ کر لے. نہیں، وہ الگ چیز ہے. اگر آپ ڈانٹ ڈپٹ میں یہ کہتے ہیں کہ دیکھو میں نے تمہیں یہ دیا، وہ میں نے تمہارے ساتھ احسان کیا، وہ بھلا، یہ غلط ہے. لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ جو کام ہے تمہارا یہ درست نہیں ہے، یا اس کے اس عمل پہ آپ اس کو توجہ دلا رہے ہیں اور آپ کی محبت اور شفقت اپنی جگہ ہے، تو پھر انشاءاللہ اس چیز میں شامل نہیں ہوگا جس سے ممانعت کی گئی ہے. ہم جو کیسٹس اور کتابیں خریدتے ہیں یہ چیزیں بڑی مشکل سے اپنے جیب خرچ سے خریدتے ہیں. اب اگر کوئی یہ چیزیں ہم سے مانگتا ہے اور ہم صرف اس ڈر سے نہیں دیتے کہ یہ خراب ہو جائیں گی اور ہمارے کام کی بھی نہیں رہیں گی، کیا یہ بات بخل میں آتی ہے؟ کیونکہ میں نے 2-3 لوگوں کو یہ چیزیں نہیں دی اور دل میں بہت گلٹی فیل کرتی رہی کہ میں نے بخل کیا ہے. پلیز میری رہنمائی کریں. بات یہ کہ مال کی حفاظت ضروری ہے. اگر آپ سمجھیں کہ کوئی حفاظت نہیں کرے گا تو بے شک نہ دیں، لیکن آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ دوسرے شخص کو اپنے احساسات بتا دیں کہ یہ میں نے بہت مشکل سے لیا اور میں نہیں چاہتی کہ یہ خراب ہو، تو پلیز آپ اس کی حفاظت کریں. اور ایک دفعہ دے کے آزما لیں، اگر وہ نہیں حفاظت کرتا تو آپ آئندہ نہ دیں. لیکن صرف اس ڈر سے کہ ایسا ہو نہ جائے تو اس کا احتیاط کر لیں. عورتیں دن بھر گھر کا کام کرتی ہیں، خاوند اس کو کوئی جیب خرچ نہیں دیتا اور اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ وہ خود اپنی طرف سے صدقہ کرے. تو کیا عورت اس نیت سے خاوند کے پیسے لے کر صدقہ میں دے دے کہ میں کام گھر کا کرتی ہوں تو یہ اس کی اجرت ہے؟ اور دیکھیں کہ یہ حدیث پہلے گزر چکی کہ عام طور پہ گھر میں جو تھوڑا بہت ہوتا ہے غیر مفسدتن یعنی گھر کی مصلحت کو نقصان نہیں پہنچانے والی عورت، اور کھانا پکایا اس میں سے کسی ہمسائی کو بھی بھجوا دیا ہے، کسی رشتہ دار کو بھی بھیج دیا ہے، کسی فقیر کو بھی دے دیا ہے، اور اتنا ہے کہ بچے بھی کھا لیں، شوہر بھی کھا لیں، خود بھی کھا لیں، گھر کے نوکر بھی کھا لیں، ویل اینڈ گڈ، کوئی بات نہیں. سب نے مل کے کھایا، جو کچھ بھی دیا شوہر کے مال میں سے دیا، خود بھی ثواب پایا، شوہر کو بھی ثواب ملا. لیکن شوہر کی جیب سے روپے نکال لینا کہ میں نے فلاں غریب کو دینے ہیں، اور یہ بھی ساتھ دل میں ہے کہ اس کو پتہ چل گیا شوہر کو تو شامت آئے گی، ایسا کام نہیں کرنا چاہیے. مفسدتن والی بات ہو جائے، یہ گھر میں فساد ڈالنے والی بات ہوگی، اس کی اجازت نہیں. اور یہاں یہ یاد رکھیں کہ عورت جو کچھ گھر میں کام کرتی ہے وہ پہلے ہی اس کی طرف سے سب صدقہ ہے، یہ بھی اس کا صدقہ ہے. یعنی وہ جو مزدوری والی بات آ جاتی ہے نا، عورت کا گھر میں کام کرنا عورت کی طرف سے جسمانی صدقہ ہے، کیونکہ اس کے اوپر یہ فرض نہیں ہے یہ کام،
جو کرتی ہے احسان کرتی ہے، ایک طرح سے صدقہ کر رہی. وہ چیز جو احسان کے ساتھ ایک دوسرے کے ہمدردی کے لیے ہوتی ہے اس کا تو لطف ہی کچھ اور ہے. اور اگر ہم گھر میں ہی ایک بزنس شروع کر دیں تو پھر ہمارے لیے جینا محال ہو جائے. آپ نے بتایا تھا کہ عورت گھر کا جتنا کام کرتی ہے وہ اس کی طرف سے صدقہ ہے، اس پر فرض نہیں. لیکن اگر عورت گھر کا کام نہ کرنا چاہے تو پھر کون کرے گا؟ کیونکہ مرد باہر سے کام کر کے آ کر تو کام نہیں کر سکتا. آج کل نوکر بھی ہر کوئی نہیں رکھ سکتا. پھر اس مسئلے کا حل کیا ہو؟ یہ اصل بات مسئلہ یا اس کا حل کے طور پر نہیں بتائی گئی تھی. یہاں پر بتانے کا مقصد یہ تھا کہ مردوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ عورت کا احسان ہے جس کی وہ ناشکری نہ کریں. یعنی اس کا نہیں مطلب کہ عورتیں کام کریں ہی نہ، کہ ان پہ فرض نہیں. اس کی ایک مطلب تو یہ تھا کہ قانونی طور پر کوئی مطالبہ نہیں کر سکتا. اگر کوئی عورت نہیں کرتی تو اسے طلاق نہیں دی جا سکتی کہ یہ گھر کا کام نہیں کرتی، یہ کوئی سبب نہیں ہے. ایک ہوتے ہیں قانونی اوبلیگیشن، مثلا آپ اشارہ توڑیں گے تو آپ کو پکڑ لیا جائے گا. اسی طرح اگر کوئی گھر کا کام نہیں کرتا تو اس کی پکڑ نہیں ہو سکتی. لیکن اگر وہ کرتی ہے تو اسے کرنا بھی چاہیے. ظاہر ہے کہ گھر کے مشترکہ مفادات ہیں، اور اگر کرتی ہے تو اس کی طرف سے نیکی اور اجر اور صدقہ ہے جس پر گھر والوں کو شکر گزار ہونا چاہیے، احسان مند ہونا چاہیے. یہ مطلب تھا بتانے کا، تاکہ اس کام کو صرف اس طرح نہ لیا جائے کہ جیسے ایک نوکر کا فرض ہے کہ وہ تنخواہ لیتا ہے لہٰذا اسے کام کرنا ہے، اور اگر وہ کام نہیں کرتا تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو گھر سے نکال دیتے ہیں. جو اگر کام نہیں کرنا تو جاؤ. تو بیوی کے ساتھ یہ نوکر والا معاملہ نہیں ہوگا کہ اگر وہ کسی بیماری یا کسی تھکاوٹ یا کسی کیفیت کی وجہ سے نہیں کر پا رہی تو شوہر کا نکل جاؤ گھر سے، تم نے گھر کا کام نہیں کیا. اور کوئی بھی عورت صحت مند ہوتے ہوئے اسے گھر سے سب سے زیادہ پیار ہوتا ہے، اسے چھوڑتی نہیں ہے، اس کی دیکھ بھال لک آفٹر وہ کرتی ہے. لیکن یہ ہے کہ قانونی طور پر وہ ذمہ دار نہیں ہے. جس طرح شوہر کی باقی باتوں میں اطاعت کی ذمہ دار ہے، ایسے اس طرح نہیں. اکثر خواتین گلی محلے میں کمیٹی ڈال لیتی ہیں. کمیٹیاں سال ڈیڑھ چلتی ہیں. اس ملنے والی رقم پر زکوٰۃ کس حساب سے دی جائے گی؟ جب آپ کے ہاتھ میں پیسہ آ جائے اور وہ نصاب کے مطابق ہو اور اس پر سال گزر جائے. پھر کہتے ہیں کہ میرے خاوند مجھے جو گھر کا خرچ دیتے ہیں اس میں سے میں 200 روپے بچا کر کمیٹی ڈال دیتی ہوں. اس کا خاوند کو نہیں بتاتی. میرا خیال اکثر عورتوں کی یہ عادت ہے. حالانکہ یہ پیسے گھر پر ہی خرچ کرتی ہوں. کیا ایسا کرنا درست ہے؟ جی ہاں، اگر آپ گھر پر خرچ کرتی ہیں تو اس میں آپ کے شوہر نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ ایک ہی دن میں سارے خرچ کر دیں. آپ کو انہوں نے ایک طرح سے اجازت دی ہے. کیا ایسے پیسوں کی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ وہ پیسے میرا نہیں خیال کہ جمع ہونے کے بعد استعمال ہونے سے 1 سال تک پھر پڑے رہیں. اگر پڑے رہیں تو پھر اگر اس نصاب کو پہنچتے ہیں 2400 بنے گے 1 سال کے، تو سال میں 2400 پہ تو زکوٰۃ نہیں آئے گی. ہاں اگر آپ کے پاس اور بھی چیزیں ہیں تو پھر آپ کے وہ بھی ساتھ ایڈ ہو جائیں گے اگر سال ان پہ گزر گیا. اگر کوئی قیمتی چیز یا کوئی بھی چیز گم ہو جائے اور کافی ڈھونڈنے پر نہ ملے تو انسان سوچتا ہے کہ اسی میں بہتری ہوگی، چلو جان کا صدقہ نکل گیا. اور پھر کچھ عرصے کے بعد وہ چیز مل جائے تو کیا اس کو ہمیں صدقہ کرنا ہوگا؟ کیونکہ اس کے گم ہونے پر ہم نے سوچا تھا کہ یہ چیز صدقے کے طور پہ گم ہو گئی. یا شکرانے کے طور پر کچھ رقم صدقہ کر دی جائے. اس میں یہ کہ صدقہ خود سے نہیں نکلا کرتا، صدقہ نکالنا پڑتا ہے. اس لیے وہ آپ کا اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے یہ کہہ دینا کہ چلو صدقہ ہی صحیح، تو وہ ایک ایسی بات ہے کہ جو آپ مجبوراً کہہ رہے ہیں. جبکہ تطوع کا لفظ آتا ہے نفل عبادت کے لیے کہ دل کی خوشی سے کوئی کام کرنا، تو وہ تو مجبوری سے ہو رہا، دل کی خوشی سے تو نہیں ایک طرح سے ہو رہا. تو اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ جب وہ مل جائے تو اب آپ اس کو صدقہ ہی کریں. اور ایسی باتیں کہنے سے بھی پرہیز کریں، اس لیے کہ جب ایک انسان کا کوئی بھی نقصان ہوتا ہے تو اس نقصان کا اس کو ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کے ہاں صبر کرنے پر صلہ ملتا ہے. تو وہ آپ نہ ہی بولیں تو بہتر ہے، کیونکہ انسان کو پھر نیت بدلتے دیر نہیں لگتی اور پھر مشکل ہو جاتی. مثلا آپ کو ایک ہیرو کا سیٹ گم ہو گیا اور اب آپ مجبوراً کہہ رہے ہیں کہ صدقہ ہے تو مل جائے، تو صدقہ کون کرے گا اس کا؟ سوال ہے کہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ہم ہر روز مغرب سے پہلے یا عصر کے وقت جو بھی اللہ نے توفیق دی، مثلا کسی کھانے پینے کی چیز پر درود شریف کا ثواب حضور تک پہنچاتے ہیں، اور کھانے میں چاہے ہمارے پاس نمک یا ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو، اور اگر کسی دن کھانے کی چیزیں ہوں تو وہ کسی غریب یا محتاج تک پہنچا دیتے ہیں، کیا ہمارا یہ عمل درست ہے؟ یہ ایک خود ساختہ عمل ہے، ایک خود ساختہ طریقہ نیکی کرنے کا. ایسے اعمال سے بچنا چاہیے، کیونکہ اپنے اوپر ایسا بوجھ لاد لینا اور ایسی پابندی کرنا اور ایسا کام کرنا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، اس میں کوئی خیر نہیں ہو سکتی، خواہ اس پر کوئی ذکر ہی کیوں نہ کیا جا رہا ہو. اب یہ دیکھیں نا کہ کہتے ہیں کہ خواہ نمک ہی کیوں نہ ہو یا کھجور ہی کیوں نہ ہو، اس کا مطلب ہے نا کہ ہمیشہ انسان کے پاس گھر میں ضروری چیزیں نہیں ہو سکتی کہ جن کو ہر روز باقاعدہ وہ صدقہ کرے. اور ضروری نہیں کہ اس وقت ہی غریب کھائیں، ہم تو کھائیں دوپہر کو یا رات کو اور غریبوں کو کھلائیں عصر کے وقت. تو اس طرح کے کام نہ کیے جائیں تو بہتر ہے. جو ہم اپنے پیسے مختلف رسوم و رواج میں خرچ کرتے ہیں، مثلا سلامی اور دلہن کو پیسے دینا اور بچے کی پیدائش پہ پیسہ دینا، اگر ہم اپنی نیت درست کر لیں اور واپس لینے کا خیال دل سے نکال دیں تو کیا اس پیسے کا ہمیں صدقے کا ثواب ملے گا؟ جی ہاں، بالکل ملے گا. آپ دیکھیں کہ یہ رسمیں بھی جب ابتدا ہوئی تھی تو بھلی نیت سے شروع ہوئی تھی. مثلا شادی کے موقع پر کسی کو اگر انسان مدد کے طور پہ پیسہ دیتا ہے، اگر آپ اسے کہیں کہ یہ میری طرف سے صدقہ رکھ لیں آپ،
تو یہ کوئی بھی نہیں لینا چاہے گا. آپ ایک طرح سے تحفے کی شکل میں اس کی مدد کرنے کے لیے کہ چلیں اگر شادی شدہ جوڑا ایک نیا گھر بنا رہا ہے تو اسے ضرورت ہوگی, تو یہ اصل میں شروع اسی وجہ سے ہوا تھا کہ مدد کے طور پر. پھر لوگوں نے اس کی شکل بگاڑ دی اور اسے ایک تاوان سمجھا, اور پھر تاوان کا جواب تاوان میں, اور ایک شخص بیٹھ جاتا ہے لکھنے کے لیے کتنے دیے 10 روپے, نہیں پتا چلا تو پرس کھول کے گن کے پھر ادھر لکھا جا رہا ہے. تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. اب آپ دیکھیں کہ اصل چیز ہے کہ کسی کو بھی کچھ دینا ہو تو آپ دیکھیں کہ آپ کیا دے سکتے ہیں, آپ کی حیثیت کتنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں ہی کو فرمایا تھا کہ تم میں سے کوئی اپنی کسی ہمسائی کے گھر بکری کے کھر بھیجنے میں بھی شرم اور آر محسوس نہ کرے, یعنی ضرور کچھ نہ کچھ بھیجے. یہاں تک یہ فرمایا کہ پانی ڈال کے اس شوربے کو پتلا کر لے اور اس میں سے کچھ نہ کچھ بھجوا دے. اور یہ ہے کہ ہر شخص یہ دیکھے کہ میں کیا کر سکتا ہوں, یہ نہ دیکھے کہ اگلا مجھے دے گا کتنا, یہ مجھے اتنا دے گا اس لیے مجھے اس کو تو زیادہ دینا, اور یہ کچھ نہیں دے سکتا لہٰذا اس کو کچھ نہیں دینا. اسی طرح جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ظاہر خوشی کا بھی موقع ہوتا ہے, اور اس میں اگر آپ کسی کو کوئی تحفہ یا پیسے یا کوئی بھی چیز دیتے ہیں تو آپ اس لیے نہیں کہ اچھا میرا تو بچہ پیدا ہونا نہیں ہے اس لیے میں کسی کے لیے کیوں دوں, نہیں, یہ دراصل ایک دوسرے کی خوشی اور جو اچھے مواقع ہیں ان کو شیئر کرنے کی بات ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.